یہ مدینہ منورہ کی تاریخ کی شاید سب سے بھاری اور خوفناک رات تھی۔ گلیوں میں سناٹا تھا، مگر گھروں کے اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے قیامت آ گئی ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ صحابہ جو جنگ کے میدان میں موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکراتے تھے، آج وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہے تھے۔ کیوں؟ کیا کوئی لشکر حملہ کرنے والا تھا؟ کیا قحط پڑ گیا تھا؟ نہیں، بلکہ آسمان سے ایک ایسی آیت نازل ہوئی تھی جس نے ان کے ایمان کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ آیت تھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 284۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کا ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن اگلا جملہ ایک ہتھوڑے کی طرح ان کے دلوں پر لگا۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور جو کچھ تمہارے دلوں یعنی نفس میں ہے تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ اس کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ صحابہ سمجھ گئے تھے۔ انہوں نے سوچا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنے عمل پر کنٹرول کر سکتے ہیں، ہاتھ روک سکتے ہیں، آنکھ جھکا سکتے ہیں، لیکن دل پر تو پہرا نہیں لگایا جا سکتا۔ اگر مجھے نماز میں برا خیال آ گیا تو، اگر میرے دل میں کسی کے لیے حسد کی چنگاری اٹھی اور میں نے دبا بھی دی، تب بھی اللہ حساب لے گا۔ اگر وسوسوں پر بھی جہنم ملی تو ہم میں سے کون بچے گا؟ ہم تو ہلاک ہو گئے۔ یہ خوف اتنا شدید تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں نماز کا حکم ملا، ہم نے اٹھایا، جہاد کا حکم ملا، ہم نے اٹھایا، لیکن یہ آیت، یہ ہماری طاقت سے باہر ہے، ہم اپنے دلوں کو کیسے باندھیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حالت دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ یہ ان کے ایمان کا سب سے کڑا امتحان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم بنی اسرائیل کی طرح بننا چاہتے ہو جنہوں نے کہا تھا، سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نہیں مانتے؟ نہیں، تم کہو سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ ذرا اس منظر کو تصور کریں، دل مان نہیں رہا، عقل کہہ رہی ہے یہ ناممکن ہے، اندر خوف کا طوفان ہے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر انہوں نے اپنی عقل کو قربان کر دیا۔ صحابہ نے روتے ہوئے کانپتی آوازوں میں کہا، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ جیسے یہ الفاظ ان کے منہ سے نکلے، جیسے انہوں نے سرنڈر کیا، اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا۔ اللہ نے دیکھا کہ میرے بندے ڈر رہے ہیں، مگر پھر بھی میرا حکم مان رہے ہیں۔ تب اللہ نے اس حکم کو منسوخ کرنے کے لیے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے وہ تحفہ بھیجا جو عام راستے سے نہیں آیا۔ یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ قرآن مجید کی تمام آیات حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر لے کر آئے، لیکن صحیح مسلم اور بخاری کی روایات بتاتی ہیں کہ سورۃ البقرہ کی یہ آخری دو آیات زمین پر نازل نہیں ہوئی، بلکہ اللہ نے اپنے محبوب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات اوپر بلایا، ساتوں آسمانوں کو پار کر کے سدرۃ المنتہا کے پاس، جہاں جبرائیل بھی رک گئے تھے، وہاں اللہ نے یہ دو آیات ڈائریکٹ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ آیات عرش کے نیچے موجود ایک خاص خزانے سے دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ یہ VIP پروٹوکول بتاتا ہے کہ ان آیات کی اہمیت کیا ہے۔ آئیے اس خزانے کو کھولتے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اللہ یہاں خود گواہی دے رہا ہے، فخر کر رہا ہے، میرا رسول مان گیا اور میرے مومن بندے بھی مان گئے۔ اللہ نے ان کی تصدیق کر دی کہ تم مسلم نہیں، تم مومن ہو۔ پھر مومن کا مائنڈ سیٹ بتایا، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ٹھکرایا، عیسائیوں نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانا، لیکن مسلمان کا دل سمندر کی طرح وسیع ہے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھی کلیم اللہ مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ مانتے ہیں۔
اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حبیب اللہ مانتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں تعصب سے پاک کرتی ہے۔ اور پھر وہ آیت آئی جس نے صحابہ کے دلوں سے بوجھ ہٹا دیا، اور آج کے دور میں ڈپریشن کا سب سے بڑا علاج ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اللہ کسی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہاں لفظ طاقت نہیں وسعت استعمال ہوا۔ وسعت کا مطلب ہے گنجائش، کیپیسٹی۔ ایک انجینئر جب پل بناتا ہے تو اسے ٹیسٹ کرتا ہے کہ یہ کتنا وزن اٹھا سکتا ہے، اور کبھی بھی اس کی لمٹ سے زیادہ ٹرک اس پر نہیں گزارتا۔ اگر اللہ نے آپ کو آج کسی مشکل میں ڈالا ہے، کسی بیماری میں مبتلا کیا ہے، یا جاب چھوٹ گئی ہے، قرضہ ہے یا اولاد کی نافرمانی ہے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ جانتا ہے تم یہ برداشت کر سکتے ہو۔ اللہ آپ کو توڑنا نہیں چاہتا، وہ آپ کے لیول کو اپ گریڈ کر رہا ہے۔ اب یہاں ایک ایسا باریک نقطہ ہے جو ترجمے میں اکثر کھو جاتا ہے۔ لہا ما کسبت، نیکی اس کی ہے جو اس نے کمائی، وعلیہا ما اکتسبت، اور برائی اسی پر ہے جو اس نے کمائی۔ دیکھیے، نیکی کے لیے لفظ استعمال ہوا کسبہ، اور برائی کے لیے اکتسبہ۔ عربی گرامر میں کسبہ ہلکا لفظ ہے، یعنی نیکی کرنا آسان ہے۔ آپ نے صرف نیت کی، نیکی لکھ دی گئی۔ آپ کا ارادہ تھا مگر کر نہیں سکے، پھر بھی نیکی لکھ دی گئی۔ یہ اللہ کی محبت ہے۔ اور برائی کے لیے اکتسبہ، زیادتی اور محنت والا لفظ استعمال ہوا، یعنی اللہ سزا تب تک نہیں لکھتا جب تک بندہ پوری محنت، پلاننگ اور کوشش کر کے گناہ کر نہ لے۔ ہو جو صحابہ کو ڈر تھا کہ برے خیال پر پکڑ ہوگی، اللہ نے وہ منسوخ کر دیا۔ اللہ نے بتا دیا، میرے بندے، دل میں آنے والے برے خیال پر پکڑ نہیں ہے جب تک تم اسے عمل میں نہ لاؤ۔ میں ظالم نہیں، میں رحمان ہوں۔ اور آخر میں اللہ نے ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب بندہ یہ آیات پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر جملے کے بعد جواب دیتا ہے۔ ذرا تصور کرے کہ آپ دعا کر رہے ہیں اور عرش سے جواب آ رہا ہے، قد فعلت، میں نے قبول کر لیا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے رب اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں تو پکڑنا مت۔ ہم انسان ہیں، ہم فرشتہ نہیں بن سکتے، ہم سے غلطی ہوگی، ہم اعتراف کر رہے ہیں یا اللہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، جا تجھے معاف کیا۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، یا اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلوں پر ڈالا۔ بنی اسرائیل پر حکم تھا کہ اگر جسم کے کسی حصے سے گناہ ہو جائے تو اسے کاٹ دو، کپڑا ناپاک ہو تو جلا دو، توبہ کے لیے خود کو قتل کرو۔ ہم کہتے ہیں، یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم نازک ہیں، ہمیں آسانی والا دین دے۔ اللہ فرماتا ہے، میں نے تمہارے لیے آسانیاں لکھ دی۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، یا اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ یہ دعا ان لوگوں کے لیے ہے جو زندگی سے تھک چکے ہیں، جو کہتے ہیں، یا اللہ بس اب ہمت نہیں رہی۔ اللہ کہتا ہے، میں نے قبول کیا۔ اور آخر میں 3 الفاظ جو انسان کی نجات کا خلاصہ ہے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ تینوں ایک ہی ہیں، نہیں، یہ درجہ بدرجہ اوپر جانے والی دعا ہے۔ واعف عنا یعنی عفو، اس کا مطلب ہے گناہ کو مٹا دینا، جیسے سلیٹ سے چاک کا نشان مٹا دیا جائے۔ یا اللہ میرا گناہ ڈیلیٹ کر دے تاکہ کرامن کاتبین بھی بھول جائیں۔ واغفر لنا یعنی مغفرت، اس کا مطلب ہے ڈھانپ لینا۔ یا اللہ اگر گناہ کا کوئی دبا رہ گیا تو قیامت کے دن سب کے سامنے میری ویڈیو مت چلانا، میرا پردہ رکھ لینا۔ ورحمنا یعنی رحم، یہ سب سے ٹاپ لیول ہے۔ یا اللہ گناہ معاف ہو گئے، پردہ بھی رہ گیا، اب مجھے خالی ہاتھ مت بھیجنا۔ میری ٹوٹی پھوٹی عبادت جنت کے قابل نہیں، تو اپنی رحمت سے مجھے جنت دے دے۔ اور آخری نعرہ، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہمارا مولا ہے۔ مولا کا مطلب ہے وہ دوست جو آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو مشکل سے نکالے، جو آپ کا محافظ ہو۔ یا اللہ جب تو ہمارے ساتھ ہے تو پھر دنیا کا کوئی کافر، کوئی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکتی۔ میرے دوستو، یہ صرف 2 آیتیں نہیں ہیں، یہ ایک سیکیورٹی سسٹم ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، میری نظر میں کوئی بھی عقل مند انسان ان 2 آیتوں کو پڑھے بغیر رات کو نہیں سو سکتا،
کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے رات کو یہ 2 آیتیں پڑھ لی ہو اسے ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی، ہر جادو سے، ہر جنات سے، ہر برے خواب سے اور ہر ناگہانی موت سے۔ آج رات آپ جب بستر پر جائیں تو موبائل رکھ کر صرف 2 منٹ کے لیے یہ آیتیں پڑھیں۔ یہ سوچ کر پڑھیں کہ آپ وہ خزانہ سمیٹ رہے ہیں جو اللہ نے آسمان پر بلا کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا تھا کہ آپ اتنا بڑا خزانہ لیے بغیر سو جائیں گے۔